وگرنہ ہم تو چار دیواریوں کے اندر رہ رہے ہیں، گھروں میں نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا گھر کو گھر بنانا چاہتے ہو تو پھر تلاوت قرآن کا معمول بنا لو، تمہارے گھر گھر بن جائیں گے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ جس طرح حضرت اسید بن حضیر روایت کرتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا تو میرا بیٹا یحییٰ میرے پاس سویا ہوا تھا اور ساتھ میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، میں تلاوت قرآن کر رہا تھا تو اچانک گھوڑا نا اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، میں نے تلاوت قرآن پاک بند کر دی، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں کچھ پریشان ہوا، پھر دوبارہ شروع کر دی، پھر گھوڑا اچھلنے لگ گیا، میں کچھ اور پریشان ہوا، میں نے ایسے آسمان کی طرف منہ اٹھایا تو میں نے دیکھا اللہ اکبر، میرے گھر کے اوپر ایک نور والا بادل سایہ کیے ہوئے ہے، اس میں نور کی کندیلیں جل رہی ہیں، روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اور وہاں سے نور اتر اتر کر میرے صحن میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کچھ خوفزدہ بھی ہوا۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نماز پڑھی تو میں نے سرکار سے عرض کیا، سارا معاملہ رات کا جو ہوا تھا نا، میں نے بتایا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اسید یار تم تو بڑی سونی تلاوت کرتے ہو۔ عرض کی کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا دیکھو نا، اتنی سونی تلاوت ہے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتارا ہے یار۔ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے، نہ رکتے، تو صبح کو لوگ گلیوں میں فرشتوں سے ملاقات کرتے، اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، عقبہ بن ابی معیط یہ ایک کافر ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس کی بکریاں چراتا تھا، چھوٹا تھا بالکل۔ تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نا باتیں کرتے کرتے یہ روشن چہرے والے بزرگ میرے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ تمہارے پاس کوئی دودھ والی بکری ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں تو ملازم ہوں، میں بکری دودھ والی آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو مالک کے ساتھ خیانت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ایسی بکری جو دودھ دیتی نہ ہو، جو بالکل چھوٹی ہو، جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو، وہ بکری لے آؤ۔ عرض کیا رسول اللہ وہ تو دودھ دیتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بکری لے کر آیا، سرکار نے ایسے ہاتھ پھیرا اور سونے نبی نے قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اچانک بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، سرکار نے دھویا اور مجھے بھی پلایا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی پلایا، خود بھی پیا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ پڑھا کیا ہے آپ نے؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ یہ قرآن ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کی پھر مجھے مسلمان فرمائے۔ کہتے ہیں میں نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور سرکار کی زبان سے 70 سورتیں سن کر میں نے قرآن کی یاد کی، اور اب میری کیفیت اور حالت یہ تھی، قرآن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار مجھے بلایا کرتے تھے عبداللہ کدھر ہو آؤ نا، میں حاضر خدمت ہوتا تو سرکار فرماتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، سونے محبوب میری کیا مجال کہ میں صاحب قرآن کو قرآن سناؤں؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں عبداللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ اللہ کرے ہمارا دل بھی کرے، اللہ کرے ہمارا دل بھی کرے کہ ہم قرآن سنیں۔ میرا دل کرے ہم قرآن سنیں، میرا دل کرے میں قرآن پڑھوں، تفسیر پڑھوں، محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھوں، اپنا معمول بنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اللہ اس کی اولاد کو ذلیل ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو جوڑتا نہیں ہے ذلت اس کا مقدم ہو جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جوڑیں، جڑ جائیں، دوسروں کو جوڑیں۔
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اترتی ہیں، اسی کے ساتھ عزتیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ بابرکت کتاب ہے، یہ برکت بھی ہے اور زندگی گزارنے کا نصاب بھی ہے۔ صرف برکت کے لیے نہیں رکھے، ہمارے یہاں نا بعض لوگ صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں، برکت تو ہے ہی ہے لیکن یہ زندگی گزارنے کا نصاب بھی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اعلان آج سماعت فرما لیں، ابھی کل کی بات ہے کہ ہم رمضان آنے کی تیاریاں کر رہے تھے، یار رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے،